السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج بھی ایک کہانی، آج بھی ایک لسنرز، آج کی جو کہانی ہے وہ ہمیں بھیجی ہے جناب انور سبحان صاحب نے۔ یہ کراچی میں رہتے ہیں۔ ان کی خواہش کہ ان کی کہانی ہمارے پروگرام میں شامل ہو، تو جناب انور صاحب، آپ کی کہانی آج ہمارے پروگرام میں شامل ہو رہی ہے۔ میں اپنے تمام لسنر سے کہتا ہوں کہ اگر انہیں ہماری کہانی پسند آئی یا وہ ہمارے چینل کو پسند کرتے ہیں تو اسے لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیا کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور ٹچ کیا کریں تاکہ ان کو ہماری آنے والی تمام کہانیوں کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ آئیے بغیر کسی وقت کو ضائع کیے ہوئے ہم کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ امید ہے کہ تمام سامعین خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی کہانی بہت ذوق و شوق سے سنتا ہوں، بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ، آپ جو کہانیاں اپنے چینل میں شامل کرتے ہیں وہ بہت اچھی اور سبق آموز ہوتی ہیں۔ میرا نام انور سبحان ہے اور میں کراچی میں رہتا ہوں۔ کراچی میں کہاں رہتا ہوں یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ آج کی کہانی میرے گھر سے متعلق ہے۔ گھر ہم سب کی پناہ گاہ ہوا کرتا ہے۔ دن بھر کے تھکے ہارے انسان شام کو اپنے ہی گھر کا رخ کیا کرتے ہیں۔ ہم کچھ دنوں سے اپنے گھر میں کچھ عجیب و غریب نوعیت کی سرگرمیاں محسوس کر رہے تھے اور انہیں دیکھ رہے تھے۔ ہمیں اپنے گھر میں ایک بزرگ چلتے پھرتے نظر آیا کرتے تھے۔ بظاہر تو انہوں نے کبھی ہمیں تنگ یا پریشان نہیں کیا تھا، مگر میری فیملی، خاص طور پر میری اہلیہ کو ان سے بہت ڈر لگتا تھا۔ میری اہلیہ نے کئی بار مجھ سے ان بزرگ کا تذکرہ کیا، مگر چونکہ میں نے ان بزرگ کو کبھی نہیں دیکھا تھا یا میرا ان سے کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا، اس لیے میں نے اپنی اہلیہ کی باتوں کو کبھی سنجیدگی سے نہیں لیا۔ میری اہلیہ بتاتی ہیں کہ وہ بزرگ جب بھی ان کو دکھائی دیے، ان کے ہاتھ میں مٹی کا لوٹا ہوا کرتا تھا، اور وہ بزرگ ہمارے ڈرائنگ روم جس میں ہم عموماً نماز پڑھا کرتے تھے، وہاں جا کر وہ غائب ہو جایا کرتے تھے۔ ایک دن مجھے میری اہلیہ نے کہا کہ بڑی آنے والی ہے، کچھ ضروری سبزیاں گھر میں لا کے رکھ دیں، بعد میں ہمیں مہنگے داموں خریدنی پڑیں گی۔ میں نے کہا کہ میں لے آؤں گا، تم لسٹ تیار کر لو۔ میری اہلیہ نے ایک لمبی لسٹ تیار کر کے میرے ہاتھ میں تھما دی۔ میں نے ان سے کہا کہ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد بازار جاؤں گا اور سامان لے آؤں گا۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد میں ڈرائنگ روم میں آ کے لیٹ گیا۔ کچھ غنودگی سی تھی، اس لیے میں ڈرائنگ روم میں بچھی جا نماز پڑھی سو گیا۔ اہلیہ مجھے پکارتی رہ گئیں کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ ظہر کی نماز پڑھ کے جائیں گے، مگر آپ تو سو رہے ہیں۔ میں نے جواب دیا کہ میں کچھ دیر بعد لا دوں گا، ابھی میری آنکھ لگی ہوئی ہے، مجھے تنگ مت کرو۔ کسی نے میرے کان میں سرگوشی کی اور کہا کہ تمہارا من سلوا آ چکا ہے، تم آرام سے سو جاؤ۔ میں نے اسے اپنا خواب سمجھا اور سوتا ہی رہا۔ عصر کی اذان سے پہلے میری آنکھ کھل گئی۔ میں کمرے سے باہر آیا تو میری اہلیہ کہنے لگی کہ آپ بازار کب گئے اور یہ گھاس پھوس میں سبزیاں رکھ کر کون لے کے آتا ہے؟ میں نے کہا کہ میں تو بازار گیا ہی نہیں، تو سبزیاں لانے کا کیا سوال؟ میری اہلیہ نے کہا کہ کچن میں آئے، میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ گھاس پھوس میں جو سبزیاں میں نے آپ سے کہی تھی وہ اچھی خاصی تعداد میں رکھی ہوئی ہیں۔ جب میں کچن میں گیا تو واقعی بہت ساری سبزیاں جو لسٹ میں تھیں وہ ساری گھاس پھوس کے درمیان موجود ہیں۔ میری اہلیہ نے کہا کہ اگر آپ بازار نہیں گئے تو پھر کون گیا بازار، اور یہ سبزیاں کون لے کر آ گیا؟ پھر مجھے وہ سرگوشی یاد آئی جو میں نے حالت غنودگی میں سنی تھی۔ میں نے اہلیہ کو سارا ماجرا سنایا، جس کو سن کر وہ حیران ہو گئی۔ اب ہم کیا کریں؟ یہ سبزیاں ہم استعمال کریں یا نہیں کریں؟
میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ میں نے اپنی اہلیہ سے کہا جو تمہاری مرضی ہے وہ کرو۔ عصر کی نماز کے وقت مجھے وہ بزرگ ہاتھ میں لوٹا لیے ڈرائنگ روم میں جاتے ہوئے دکھائی دیے۔ میں نے ان کو پیچھے سے آواز لگائی، حضرت یہ سبزیاں کیا آپ نے ہدیہ کی ہیں؟ تو انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ بیگم بہت خوش تھی کہ بہت ساری تازہ سبزیاں انہیں مل گئی تھیں۔ ہمیں رات کے وقت کسی کے زور زور سے کلمہ پڑھنے کی آوازیں آتی، جنہیں سن کر ہم سب بہت پریشان ہو جایا کرتے۔ میری اہلیہ نے مجھ سے کہا کہ معلوم نہیں یہ بزرگ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں۔ میں نے کہا جاؤ جا کر ان سے پوچھ لو میری نیند کیوں خراب کر رہی ہو۔ میں نے کہا کہ وہ کون سا ہمیں تکلیف پہنچا رہے ہیں جو میں پریشان ہو جاؤں۔ ایک دن اہلیہ اپنی والدہ سے فون پر باتیں کر رہی تھی۔ انہوں نے چولہے پر ہانڈی چڑھائی ہوئی تھی۔ ان کے کان میں آواز آئی، آنچ دھیمی کر دو، ہانڈی جل جائے گی۔ میری اہلیہ نے اپنے چاروں طرف دیکھا تو کوئی وہاں پر موجود نہ تھا۔ جب وہ کچن میں گئی اور اگر وہ بروقت نہ پہنچتی تو واقعی ساری ہانڈی جل جاتی۔ میری بیٹی کو پڑھانے قاری صاحب آتے تھے۔ ایک دن وہ اسے قرآن مجید پڑھا رہے تھے تو انہوں نے کسی بات پر میری بیٹی کو ڈانٹ دیا ہوگا، تو ان کے کان میں کسی نے بڑے ہی آرام سے کہا کہ آرام سے پڑھاؤ، سخت لکڑی ہے، اگر زور لگاؤ گے تو ٹوٹ جائے گی مگر مڑے گی نہیں۔ قاری صاحب ڈر کر کھڑے ہو گئے اور زور زور سے کہنے لگے کہ باجی آپ کے گھر میں کوئی ہے؟ کون ہے آپ کے گھر میں؟ مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے، میں جا رہا ہوں۔ اہلیہ نے قاری صاحب کو کہا کہ آپ کا وہم ہوگا، ہمارے گھر میں تو کوئی نہیں۔ پھر انہوں نے سارا ماجرا اہلیہ کو سنایا، مگر میری اہلیہ نے کسی نہ کسی طریقے سے قاری صاحب کو روک لیا۔ انہوں نے بہت ڈرتے ڈرتے میری بیٹی کو سبق پڑھایا۔ جب وہ جانے لگے تو میری اہلیہ نے کہا کہ قاری صاحب چائے تو پی لیں۔ قاری صاحب نے کہا کہ نہیں میں جا رہا ہوں۔ ڈرائنگ روم سے اکثر بلند آواز سے قرآن مجید پڑھنے کی آوازیں آیا کرتی تھیں۔ میری اہلیہ مجھے کہتی کہ کسی عامل سے رجوع کر کے اس مسئلے کو حل کیا جائے اور معلوم کیا جائے کہ یہ بزرگ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں۔ ایک دن جب میں آفس سے آیا، مجھے پھر سے وہ بزرگ نظر آئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اس بار انہوں نے مجھے جواب دیتے ہوئے کہا، ہم تو تمہارے مہمان ہیں، بہت جلد چلے جائیں گے۔ اب ہم مزید تمہیں اور تمہارے اہل خانہ کو پریشان نہیں کریں گے، تمہیں ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ان کا یہ جواب سن کر میں حیران اور پریشان ہو گیا اور کافی دیر تک سوچتا رہا کہ آخر واقعی یہ بزرگ کون ہیں جو ہمارے گھر میں آ کے بس گئے، ہمارے گھر میں آ کے رہ رہے ہیں۔ اور ایمان کی بات ہے اور سچائی کی بات ہے کہ جب تک وہ بزرگ ہمارے گھر میں رہے، ہمارا گھر خوشبو سے معطر رہا۔ پھر میں ایک قریبی مدرسے سے ایک عامل کو گھر لے کر آ گیا۔ اس عامل نے ہمیں بتایا کہ ایک نیک اور بزرگ مسلمان جن ہیں، یہ ہمیں کبھی نقصان نہیں پہنچائیں گے، اپنی مرضی سے آئے ہیں اور اپنی مرضی سے چلے جائیں گے۔ بس آپ لوگ اپنے گھر میں پاکی اور ناپاکی کا خیال رکھیے گا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بزرگ یہاں سے چلے گئے اور ہمیں کبھی اپنے گھر میں نظر نہیں آئے۔ تو یہ کہانی تھی لسنرز، جو ہمیں ہمارے بہت ہی معزز سننے والے ہیں، انہوں نے ہمیں ارسال کی۔ ہم نے ان کی کہانی ان کی خواہش کے مطابق اپنے پروگرام میں شامل کر لی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ آپ بھی ہمیں اپنی کہانیاں بھیج سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہماری جو ویڈیو ہے اس کے نیچے چل رہا ہوتا ہے،
ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی اس میں شامل ہوتا ہے جو نیچے اسکرول کر رہا ہوتا ہے. ہمیں آپ کی کہانیوں کا ہمیشہ سے انتظار رہتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.